يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کریں یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ المنافقون کے پہلے رکوع میں منافقین کا ذکر فرمایا، دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے اس نفاق کے مرض کا حل بیان فرمایا۔ کسی بھی مرض کا علاج دو طریقے سے ہو سکتا ہے، ایک ہوتا ہے پریونٹیو قسم کا یعنی پرہیزی قسم کا علاج، اور دوسرا کوریٹیو قسم کا یعنی معالجاتی علاج ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں نفاق کے مرض کا جو علاج بیان فرمایا، دونوں قسم کا بیان فرمایا۔ سب سے پہلے تو سب سے بہترین بات یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کسی بھی بیماری سے مکمل طور پر بچائے، بلکہ اس سے پہلے ہی پرہیزی اقدامات کرے، پریونٹیو میجرز کو اختیار کرے، تاکہ وہ اس بیماری سے اپنے آپ کو دور رکھ سکے، اس بیماری سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہی کا یہاں پر ذکر فرمایا۔ فرمایا جو یہ نفاق کا مرض ہے یہ بہت بڑا مرض ہے۔ انسان کسی بھی بیماری سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے متعلقہ ویکسینیشن انجیکشن لگوا لیتا ہے تاکہ اس بیماری سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں۔ جیسے آج کرونا کا مرض، کرونا کا وائرس جو آج ہمارے معاشرے میں پھیلا ہوا ہے، اس سے بچنے کے لیے آج لوگ ویکسینیشن کے انجیکشن لگوا رہے ہیں، قطع نظر اس بات سے کہ وہ کتنا قابل اثر ہے اور اس کا مقصد کیا ہے یہ الگ باتیں، لیکن اس بیماری سے بچنے کے لیے ہر ایک ویکسینیشن کا انجیکشن لگوا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی ویکسینیشن کے انجیکشن کو یہاں پہ بیان فرمایا کہ تم نفاق کے مرض کا انجیکشن لگوا کر اپنے آپ کو نفاق کی بیماری سے کیسے بچا سکتے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر، اے ایمان والو، تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ فرمایا کہ یہ دو ایسی معین چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی، سب سے بڑا سبب بننے والی چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتی۔ انسان کی اولاد انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش بن جاتی ہے کہ انسان اپنی اولاد کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر گزرتا ہے۔ اولاد کی طرف سے ایسی خواہش آ جاتی ہے کہ میری یہ خواہش کو پورا کیا جائے، مگر اس کے اندر اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، تو ہم اولاد کی محبت میں اللہ کی نافرمانی کر جاتے ہیں۔ تو اس طرح یہ اولاد انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش بن جاتی ہے۔ اور اسی طرح وہ مال جس کو کمانے کے لیے انسان اپنی زندگی گزار دیتا ہے، اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، فرمایا یہ بھی تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش بن سکتی ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، فرمایا جو اپنے آپ کو ان سے نہ بچا سکا، ان میں پڑھ کر، ان میں منہمک ہو کر اللہ سے اگر غافل ہو گیا، فرمایا یہی خسارہ پانے والے ہیں۔ آج ہم اپنے معاشرے میں اگر کسی کو دین کی طرف دعوت دیں تو اس کا آگے سے جواب یہی ہوتا ہے میرے پاس آج وقت نہیں ہے، کیونکہ آج ہم نے معیار زندگی کو، اپنے ایک سٹینڈرڈ لائف سٹائل کو اپنا معبود بنا کر اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ ہر ایک نے اپنا ایک گول سیٹ کیا ہے، میں نے اپنی زندگی میں اس لیول تک جانا ہے، اس کے لیے وہ تمام محنتیں کاوشیں کر رہا ہے، لیکن اس کے چکروں میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اس نے اپنے آپ کو غافل کر دیا۔ تو یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ ویکسینیشن کا انجیکشن یہاں پر بیان فرمایا ہے، یہ لگا کر رکھنا، یاد رکھنا اس بات کو کہ تمہیں تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ اور فرمایا اس دنیا کا مظہر جو مال ہے، اس کی محبت جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، اس سے اپنے اس محبت کو، اس مال کی محبت کو اپنے دل سے کیسے نکالنا ہے، اس کا بھی ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں بیان فرمایا۔ فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرو جو اللہ تعالیٰ نے ہی تم کو عطا فرمایا ہے، اس سے پہلے کہ تمہارا موت کا بلاوا آ جائے اور تم اس وقت کہو کاش مجھے تھوڑی سی مہلت دے دی جاتی اور میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا، میں صدقہ کرتا اور نیکوکاروں میں سے ہوتا۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحدید میں بڑے واضح انداز میں بیان فرمایا کہ انسان کو اس مال کی محبت کو اپنے دل سے نکالنے کے لیے دل کی زمین پر
انفاق کا حل چلانا پڑے. فرمایا ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر. جو صدقہ کرنے والے مرد اور عورتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے جب وہ صدقہ کرتے ہیں، فرمایا وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرض حسنہ دیتے ہیں. اللہ کو قرض حسنہ دینے سے مراد کہ اللہ کی جو بندے ہیں، اللہ کے جو مخلوق ہے، اس میں مال کو خرچ کرتے ہیں، ان کو قرض حسنہ دیتے ہیں، ان پر اپنے صدقہ و خیرات کرتے ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو کئی گنا اجر عطا فرماتے ہیں اور بڑی عزت والا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر اپنے پاس ان کے لیے رکھا ہے. فرمایا والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء والصالحین. یہ لوگ صدیقین میں سے ہوں گے، شہداء میں سے ہوں گے، نیکوکاروں میں سے ہوں گے، صالحین میں سے ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیات میں ایک بڑی منظر کشی کی ہے. ایک وقت آئے گا انسان کافی افسوس میں یہ بات کہے گا کاش مجھے تھوڑی سی مہلت دے دی جائے. کیونکہ زندگی میں انسان اپنی زیب و آرائش کے لیے، اپنی مال جائیداد خزانے بنانے کے لیے کوششوں میں لگا رہتا ہے، مال کو ہر وقت حاصل کرنے کی کوشش میں ہے. اس کو اس چیز کی بالکل پرواہ نہیں ہے کہ میں حلال انداز میں کما رہا ہوں، حرام انداز میں کما رہا ہوں، اس کی وہ بالکل فکر نہیں کرتا. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے مال کو، رزق کو لکھ دیا ہے، اس سے زیادہ اس کو مل نہیں سکتا. تو انسان اس مال کو کمانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے کوششوں میں لگا ہے، لیکن جب وقت اس کی موت کا آئے گا اس وقت اس کو افسوس ہوگا کاش مجھے تھوڑی سی مہلت دے دی جاتی، اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کر لیتا اور نیکوکاروں میں شامل ہو جاتا. تو اس وقت اس کے پاس پھر کوئی مہلت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ثابتہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ پھر کسی کو مہلت عطا نہیں فرماتے ہیں. فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. انفرادی طور پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تک کبھی کسی کو مہلت عطا نہیں فرمائی، لیکن اجتماعی طور پر تو یونس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم یونس کا ذکر فرمایا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے عذاب آ جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہلت عطا فرمائی. ان کی بخشش مانگنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرمائی اور ان کو دوبارہ مہلت عطا فرما دی. لیکن انفرادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تک کسی کو مہلت عطا نہیں فرمائی. میں واللہ خبیر بما تعملون. یہ لوگ جو آج باتیں کرتے ہیں کہ اگر ہمیں مہلت مل جاتی تو ہم اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دیتے، سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے، نیکوکاروں میں شامل ہو جاتے. فرمایا یہ سب ان کی جزا فضا ہے، یہ جھوٹ بولنے والے ہیں، یہ سب ان کے بہانے ہیں جو یہ تلاش کر بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ان کو دوبارہ مہلت دے بھی جاتی پھر بھی ان کے اندر مال کی محبت، دنیا کی محبت اس طرح رچ بس جاتی کہ یہ پھر اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس نفاق کے مرض سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس سے بچنے کا جو طریقہ اللہ نے بیان فرمایا کہ اپنی اولاد اور اپنے مال کے بارے میں خاص خیال رکھنا ہے، خاص احتیاط برتنی ہے، ان کے چکروں میں، ان میں منہمک ہو کر اللہ کو کبھی نہیں بھولنا ہے. اور اگر مال کی محبت کو اپنے دل سے ختم کرنا ہے تو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا پڑے گا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ اس مال کی محبت تمہارے دلوں سے ختم کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا